اپنے آپ پر دھیان دو، دوسروں کو نصیحت نہ دو، دوسروں کو اندر خامیاں، دوسرے کے اندر عیبوں کو نہ ٹٹولو، بلکہ خود پر دھیان دو۔ یہ دین محمدی ہمیں سکھاتی ہے۔ یاد کرو طائف والوں نے ہمارے آقا مولا کے اوپر کیا کیا نہ ظلم و ستم کیے۔ تپتی ریت پر جب سرکار مدینہ چلا کرتے، جن راستوں سے گزرا کرتے، اس دوران کفار مکہ ابو جہل چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا کرتا پتھر ہاتھ میں تھما کر کہ جب ہمارے آقا مولا یہاں سے گزرے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس پر اتنی پتھر چھوٹے چھوٹے بچوں سے برسوائے گئے کہ زخمی ہو جایا کرتے ہیں، خون نکلا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے آقا مولا ہے، وہ اپنا انہوں نے مولا ہونے کا کرتب نبھایا۔ کسی کے لیے انہوں نے اپنی زبان مبارک سے بددعا تک نہ نکالا، اف تک نہ کیا۔ ارے بددعا تو دور کی بات، انہوں نے اف تک نہ کیا، اور پھر بھی اپنی امت کی بخشش اور ہدایت کے لیے دعا کرتے۔ یہ ہے ہمارے آقا مولا کی دریا دلی، ان کی سخاوت۔ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مولا ہیں، اور مولا کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، سرپرست۔ ایک پالنہار تو وہ ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے، وہ ہے خدا کی ذات، اور دوسرا پالنہار تو وہ ہے جو امت کو پال رہا ہے، جسے کہتے ہیں مولائے کائنات۔ تو لہٰذا یہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے سرپرست ہیں۔ جس طرح ہر گھر میں ایک سرپرست، ایک گارجین ہوتا ہے، وہ گارجین اس کا والدین، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں جس طرح ایک گارجین ہوتا ہے، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ہر غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ہر خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں، اف تک نہیں کرتے۔ اور جو آقا مولا رحمت للعالمین ہیں، کل انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئیں، تو بھلا ان کی سخاوت، ان کی رحم دلی، ان کی دریا دلی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک بات جان لیں، محمد کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکبر، اہنکاری بنانے کی شکشا نہیں دیتی، تعلیم نہیں دیتی۔ کسی کے اندر عیبوں کو نکالنا، کسی طرح کی کوئی خامیاں نکالنا، یہ دین محمدی نہیں سکھاتی، بلکہ دین محمدی خود ہی پر غور کرنا، خود ہی میں جھانکنا، خود ہی کے اندر خامیاں تلاشنا، عیبوں کو تلاشنا، یہ سکھاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات جان لیں، جو لوگ اس طرح کے ڈائلاگ بازی مارتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو، پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہی کیوں نہ ہو، جو اس طرح کے ڈائلاگ بازی مارتے ہیں کہ ارے تمہیں تو ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی ہوا تک نہیں میسر ہوئی ہے، ابھی تمہیں ہوا بھی نہیں لگا ہے، اس طرح کی اگر ڈائلاگ مارتے ہیں کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے اوپر، اس طرح کے ڈائلاگ مارتے ہیں، اللہ کے مخلوقوں کو اس طرح کے ڈائلاگ بازی مارتے ہیں، تو ایک بات جان لیں، اس طرح کے الفاظ نکال کر اس طرح کے ڈائلاگ بازی کرنے کی وجہ سے وہ خود کو دین محمدی سے الگ کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تو ہیں، دین اسلام میں تو ہیں، مسلمان تو کہلاتے ہیں،
پر دوسروں میں خامیاں نکال رہے ہیں، دوسروں میں اگر اس طرح کے عیب نکال رہے ہیں تو یہ الفاظ نکالنے کی وجہ سے اپنے اندر وہ ایک تکبر، ایک اہنکار کو جنم دے رہے ہیں، ایک انانیت کو جنم دے رہے ہیں، اور اللہ رسول کا نام لے کر اس طرح کے ڈائلاگ مار کر خود کو اللہ کے دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کر رہے ہیں، جسے یہ ڈائلاگ مارتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ ہمارے اس چینل پر آئیں اور ہماری اور سے پوری انسانیت کے لیے جو حقیقت پر مبنی گفتگو آج چلی ہے اسے آپ نے سنا، سمجھا، اور میری باتیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ نے اسے لائک بھی کیا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا، بیل آئیکن بھی آپ نے دبایا ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کو پھر سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، ہمارا یہ چینل کسی بھی دھرم کے اوپر نکتے چینی لگانے کے لیے نہیں بنا اور نہ ہی کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہے حقیقت آپ لوگوں کے جانب پیش کرنا اور کل انسانیت کو جاگرک کرنا۔ آپ سب ہمارے مومن بھائی، مومنہ بہنیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص کو اپنا مومن بھائی اور مومنہ بہن جانے، لیکن جاننے اور سمجھنے سے تو کوئی کسی کا مومن بھائی ہو نہیں جاتا یا کوئی مومنہ بہن بن نہیں جاتی، کیونکہ ایمان کا تعلق اور مومن بننے کا اصل مرکز جو ہے وہ بندے کا دل ہے، اس کا قلب ہے۔ اگر آپ کے قلب، آپ کے دل میں ایمان اتر بھی گیا تو کیا پتہ سامنے والے کے دل میں، اس کے قلب میں وہ ایمان اتری ہو یا نہ اتری ہو۔ اس لیے زبان سے صرف اقرار کرنا اور ماننا، جاننے سمجھنے سے کوئی کسی کا مومن بھائی یا بہن نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم چلایا، سب سے اول جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، جو لوگوں کو سکھایا، وہ تھا ذکر قلب۔ بندے کے قلب میں اللہ کا نور اترنا، کلام الہی، کلمہ طیب کا دل میں استقرار پکڑنا، تاکہ بندے کا قلب نور سے منور ہو جائے، دل میں، اس کے قلب میں اللہ کا نور اتر جائے، اس کے من میں، اس کے قلب میں اللہ کا ہی ذکر چلے۔ اس طرح سے ہر بندے کے دلوں میں، اس کے قلب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمے کو اتارا، کلمے کا نچوڑ، اس کا مغز، نور بندے کے دلوں میں اتارا۔ جب ہر بندے کے دلوں میں اللہ کا نور اتر گیا، دل پاک ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے کے مومن بھائی، مومنہ بہنیں ہو۔ اور آج اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو لوگوں نے فوت کر دیا، دبا دیا، جبکہ یہی در حقیقت اصل اول طریقہ اور اول سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دلوں میں کلمے کا نور اترنا، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر اترنا، تاکہ دل پاک ہو، قلب پاک ہو، اور اللہ کے ذکر سے جب دل پاک ہوتا ہے، نور اتر جاتا ہے ہر بندے کے اندر، تو پھر ایک دوسرے کے دلوں میں کینہ، بغض، حسد، جلن، ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی، نہ کوئی بندہ کسی کے پرتی بد اخلاقی رکھتا ہے اور نہ کوئی کسی کے لیے مطلب پرست ہوتا ہے۔ پھر ہر بندہ ایک دوسرے کے پرتی ہمدردی دل سے جتاتا ہے، اخلاق حسنہ پیش کرتا ہے، پھر ہر بندہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے، اور اس طرح اللہ کی رضا، اس کے قرب حاصل کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے اس چینل کا مقصد پروموشن بٹورنا نہیں ہے، پبلسٹی حاصل کرنا نہیں مقصد ہے، اور نہ ہی روپے پیسے کمانے کی کوئی لالسا یا لالچ ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ ہر محلے میں، ہر گھروں میں ایک دل والے ہوتے ہیں، اور ان دل والوں تک دل کی آواز پہنچانا، کلمے کی دعوت دینا، کلمے کی حقیقت بتانا، یہ مقصد ہے۔ اجازت ذکر قلب، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ میں ایک غریب فیملی سے ہوں۔ ہمارے بھی اس دنیاوی جیون کے چھوٹے چھوٹے ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یوں ہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانی ہے، بلکہ محنت کرنی ہے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کرم جو ہیں ہمارے، اس پر دھیان دینے ہیں۔ باقی وہ صحیح رہا تو اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہماری بھائی، ہماری بہنیں، وہ اس طرح سے میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ بازار سے اپنے ضروریات کے سامان
खरीदने जाते हैं वो एक बार हमारे शॉप पर आएँ और A to Z आपके ज़रूरियात के सामान अवेलेबल हैं हमारे शॉप पर। ऑनलाइन मैंने भी ऑनलाइन शॉप में हाथ डाला है। हमारे शॉप पर आएँ, A to Z आपके ज़रूरियात के सामान अवेलेबल हैं, मिलेंगे। आप उसे देखें, समझें और उसके बाद जब आपको सही रेट सही सामान मिले तो उस पर बाय करें, उसे ख़रीदें। और इस तरह से अल्लाह के फजल से इस भाई की मदद होगी। मैं खुलकर किसी से ये नहीं कहता कि मेरे अकाउंट में इतने डाल दो या मेरे बारकोड पे मार दो, पर मैं एक बिजनेस के थ्रू जो आप भी करते हैं, हर इंसान करते हैं, ये दुनियावी जीवन अपनी काटने के लिए, चलाने के लिए मैं भी कर रहा हूँ। और एक बार मेरे शॉप पर आएँ, देखें, समझें, किफ़ायती रेट लगे, सामान ठीक लगे आपको तो उसके बाद उसे बाय करें। इस तरह से हमारी भी कुछ मदद होगी और सामान पसंद ना आए तो रिटर्न भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए मेरे भाइयों साथियों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिक्र कल भी लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वो ग्रुप ज्वाइन करें और व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैसेज करके आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या कोई चीज़ आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। आपको मैसेज के ज़रिए जवाब दिया जाएगा मेरे भाइयों। बस हमारा ये कहना है कि जो सामान जो